نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 1 ذی الحجہ ہے اور 10 ذی الحجہ کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کا یہ سلسلہ ماہ رمضان سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادتوں کے درمیان بھی عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا مقدس مہینہ لایا اور اس ماہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کو فرض کیا، اور ماہ رمضان کے اختتام پر فوراً اگلے دن ہی سے یعنی شوال کی پہلی تاریخ ہی سے حج کی تمہید شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اگرچہ حج کے مخصوص ارکان ذی الحجہ میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کے لیے احرام باندھنا شوال ہی سے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص حج کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر نکلنا جائز اور مستحب ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کے شروع کے ان 10 دنوں کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی ہے، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی زمانے کو مختص فرمایا ہے، اسی زمانے کو خاص فرمایا ہے، متعین فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلا حج ہے، حج کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی ایام کو خاص فرمایا ہے۔ اور دوسرا ہے قربانی، قربانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو منتخب فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم ہماری طرف سب سے پہلے متوجہ ہو جاتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو قربانی کرنی ہو تو اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کو کاٹنا درست نہیں ہے۔ چونکہ یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اس وقت تک قربانی کرنے والا اپنے بال کو اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کر لے، یا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن کو اور اپنے بال کو کاٹ لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے قربانی کرنے والے کو ناخن اور بال کو کاٹنے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے لیے انہی ایام کو مختص فرمایا ہے، خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں،
تو ان حجاج بیت اللہ سے کہا گیا کہ جب یہ حجاج بیت اللہ شریف کی طرف جائیں اور بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر جائیں تو ان حجاج بیت اللہ کے لیے شریعت نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، منہ کو ڈھانپ نہیں سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ ناخن اور بال کو نہ کاٹیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سے اور ان لوگوں سے جو بیت اللہ شریف کے پاس حاضر نہیں ہیں ان سے کہا کہ تم بھی ان حجاج بیت اللہ کی مشابہت اختیار کر لو۔ جس طریقہ سے وہ حجاج بیت اللہ ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی اپنا ناخن نہیں کاٹو، جس طریقہ سے وہ حجاج بیت اللہ بال کو نہیں کاٹ رہے ہیں تم بھی اپنا بال نہ کاٹو۔ یہ مشابہت اختیار کرنے کے لیے شریعت نے قربانی کرنے والے کو ناخن اور بال کو کاٹنے سے منع کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کی شروع کے 10 دنوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزہ کے ثواب کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس طرح کی جو احادیث آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس عضو کا گناہ دھل جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو 1 قدم پر 1 گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے روزہ کے بارے میں آیا ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اس قسم کی جو احادیث آتی ہے، اب وہ حضرات، وہ اشخاص جن کے پاس شریعت کا کما حق علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چھٹی ہو گئی ہے، اب جو چاہو کرو، ہر گناہ معاف ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن اعمال کے بارے میں کہا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، تو یہاں پر گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو گناہ کبیرہ جو معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اگر اپنی رحمت سے کسی کو ایسے ہی گناہ کبیرہ کو معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہو، مثال کے طور پر کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی حق تلفی کر لی، کسی کا مال مار لیا، تو یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو حقوق العباد یہ جو گناہ ہے اور یہ جو گناہ کبیرہ ہیں، جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے یا جب تک صاحب حق کو اس کا حق نہ دے دے، یہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی احادیث کے اندر جن کے اندر یہ آتا ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو اس قسم کی احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، نہ کہ گناہ کبیرہ ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کے اندر
تکبیر تشریق بھی ہے، اور یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ اور تکبیر تشریق یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے درمیانی آواز میں اس تکبیر تشریق کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا واجب ہے، اور آہستہ آواز کے ساتھ تکبیر تشریق کو پڑھنا خلاف سنت ہے۔ جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو عورتوں کے لیے بھی یہ تکبیر تشریق مشروع ہے، لیکن عورتوں کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے، عام طور پر عورتوں کو یاد رہتا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے عورتوں کے بارے میں 2 قول ہیں، کہ ایک قول واجب کا ہے، یعنی تکبیر تشریق عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، دوسرا قول ہے مستحب کا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ عورتیں بھی ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کو آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مرد بلند آواز سے درمیانی آواز میں تکبیر تشریق کو پڑھے، اور عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ تکبیر تشریق کو پڑھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کے اندر سب سے افضل عمل قربانی ہے، اور قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو متعین فرمایا ہے۔ اس سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے بعد قربانی جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے دیا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرماتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن خواب کے ذریعہ یہ حکم دیا گیا۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے یہ تو خواب کی بات ہے، اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دوستو یاد رکھیے، انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس وحی پر عمل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ اے اللہ آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے نہ ہو تو انہیں چھوڑ دوں، انہیں ذبح نہ کروں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے رائے اس لیے پوچھی کہ دیکھتا ہوں کہ بیٹے کتنے پانی میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اس چیز کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد بیٹے کی بات سنیے، بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان
آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے، کیونکہ اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیے گا، آپ کا میرا چہرہ آپ کے سامنے ہو جائے گا، اور آپ کچھ بھی ہیں تو میرے باپ ہیں، آپ کو مجھ پر رحم آ جائے گا اور آپ مجھے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر پائیے گا، اس لیے مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یعنی باپ اور بیٹے نے اپنا کام تو کر دیا، اب میرا کام رہ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے سے بچ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا کو ذبح کر دیا گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو یہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ ایک باپ اور بیٹے کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک بات یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ لوگوں کے اندر بہت مشہور ہو چکا ہے کہ لوگ جس جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ جانور پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے اور قربانی کرنے والے اس پر سوار ہوں گے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ حدیث تو ہے لیکن انتہائی درجہ کی ضعیف حدیث ہے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی ہے، اس کا صحیح علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وقت کافی ہو چکا ہے، انہی چند باتوں پر میں اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ جو باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔